بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن نزل بنا أمر فليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تشاورون العابدين والفقهاء. رواه الإمام الهمام الطبراني في معجمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 19 دسمبر 2024 بروز جمعرات ہے. جامعہ مدینۃ العلم فیصل آباد میں تقریب ختم بخاری ہے. ابھی آپ کے سامنے سرمایہ اسلاف، یادگار علماء صوفیاء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ ختم بخاری کا درس ارشاد فرما رہے تھے. حضرت نے جو بات وہاں فرمائی کہ علم اسے کہتے ہیں جو عمل پہ برانگیختہ کر دے، میں اسی کو متن بنا کے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، علم میں ایک بہت بڑا نام علم حدیث کا ہے. علم حدیث وہ علم ہے جس کے بغیر نہ ہمیں قرآن کریم سمجھ آ سکتا ہے اور جس کو چھوڑ کے نہ ہمیں باقی دین کی چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں. علم حدیث مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی زبانی کہوں تو فرمایا تمام علوم کا سرچشمہ علم حدیث ہے. پھر اس پر حضرت کے کئی دلائل ہیں. میں اگر صرف اسی بات پہ آپ کی خدمت میں مسئلہ شروع کروں تو میں 3 باتیں کر سکتا ہوں کہ تمام علوم کا سرچشمہ علم حدیث ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات، جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم قرآن کریم کا کوئی سا مقام کھولیں، قرآن کریم کی کوئی سی آیات کھولیں، قرآن کریم کا کوئی سا صفحہ، کوئی سی سورت، کوئی سی منزل اٹھائیں اور وہ سامنے رکھ کے کہیں کہ بتائیں اللہ کے رسول پہ یہ آیت اتری، جگہ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، علاقہ کون سا تھا، ماحول کون سا تھا، پس منظر، پیش منظر، تہ منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول، کچھ بھی ہم پوچھیں اور اگر علم حدیث سے آنکھیں بند کر دی جائیں، ایک لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا. اس نامکمل مضمون کو 1 منٹ کے لیے بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم حدیث سے روشنی لینی پڑے گی. گاڑی کتنی کروڑوں اربوں روپے کی کیوں نہ ہو، بہترین مہجبین برانڈ کی کیوں نہ ہو، جتنی مہنگی ہو، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی ہو، پلاٹینیم کی دھات کی کریٹ شدہ ہو، لیکن اگر اس میں پیٹرول یا اس کی بیٹری نہیں ہے، وہ گاڑی چلا تو دور، وہ گاڑی اسٹارٹ بھی نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، علوم کی جتنی بڑی عمارت آپ اٹھا لیں، لیکن ان علوم میں اگر علم حدیث کی بیٹری اور پیٹرول نہیں ڈالیں گے، اگر علم حدیث سے وہاں روشنی نہیں لیں گے، ایک لفظ بھی اس کی تشریح میں نہیں کہا جا سکتا. میں بڑی عام فہم اور آسان مثال پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم اترا، قرآن کی پہلی 5 آیات، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اٹھا لیجئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات اٹھا لیں،
جس سے بھی پوچھے ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر یہ 5 آیات نازل کی ہیں۔ میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، آپ نے غار حرا کی بات کیوں کی ہے؟ اس آیت کا نام سورت غار حرا تو نہیں ہے، اس پوری سورت میں غار کا لفظ نہیں ہے، اس پوری سورت میں حرا کا لفظ نہیں ہے۔ پھر آپ کو کس نے بتایا ہے رسالت مآب علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے؟ پھر آپ کو کس نے بتایا کہ اس غار میں اللہ کے رسول پہ 5 آیات اتری ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ علم حدیث ہے۔ علم حدیث کی بنیاد پر، علم حدیث کی روشنی پہ ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ غار حرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے کہ جبرائیل امین آئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو 3 دفعہ گلے لگایا ہے۔ ہر دفعہ گلے لگانے کا آپ مقصد بیان فرما سکتے ہیں، محدثین نے ان تینوں کی وجوہات لکھی ہیں، لیکن میں تفصیلات میں جائے بغیر اپنے سوال کو مد نظر رکھتا ہوں تو پھر حضور غار حرا میں بیٹھے تھے، آیات اتری ہے۔ یہ پوری بات اللہ کے قرآن میں نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اٹھائیے، 114 سورتیں اٹھائیے، 30 پارے اٹھائیے، 540 رکوع اٹھائیے، 120 پاؤں اٹھائیے، اور اسی طرح 6666 کم و بیش آیات اٹھائیے، 7 منازل اٹھائیے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے حضور پاک غار حرا میں بیٹھے تھے، یہ آیات اتری ہے۔ پتہ چلا حدیث پاک کی روشنی میں آدمی یہ بات کہتا ہے، ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے، واقعی غار حرا میں تھے، حضور پر یہ آیات اتری۔ میری بات کا مطلب علم حدیث وہ بنیاد ہے جس کی توقع کو سامنے رکھ کے ہم علم حدیث کی شکل میں امت کو بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ کی بات کی پہلی دلیل میں نے قرآن کریم کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول کچھ بھی کہہ دیں، یہ قرآن کریم کی بنیاد میں علم حدیث موجود ہے۔ تبھی فرمایا علم حدیث تمام علوم کا سرچشمہ ہے، علم حدیث علم دین کا سرچشمہ ہے، علم حدیث علوم اسلامیہ کا سرچشمہ ہے، اس کے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا۔ میں تھوڑی سی بات آگے کرتے ہوئے ایک مزید دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی سے سوال کریں مسلمانوں بتاؤ زندگی کیسے گزارے، مسلمانوں بتاؤ اپنے دن رات کیسے گزارنے ہیں، اپنی زندگی میں جو ہمیں نظام حیات رب نے دیا ہے، ہم آئیڈیل کس کو بنائیں، ہم نمونہ کس کو بنائیں، ہم سامنے کس چیز کو رکھیں تو اس پہ چلیں۔ ہر بندہ کہتا ہے رب کریم کے قرآن نے حضور پاک کی زندگی اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ ہاں بالکل فرمایا ہے۔ 21 پارے کا آخری سے پہلا صفحہ سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے۔ رب کریم نے سورت احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اس پہ چل کے تم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو، اس پہ چل کے تم اللہ کے دربار میں کامیاب فوز و فلاح کا جھنڈا لے سکتے ہو۔ ابھی بالکل ٹھیک ہے، مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں نمونہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہے، نمونہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر دوسری چیز ماراز وجود میں لائی جائے، نمونہ اسے کہتے ہیں جس کے مطابق اگلی چیز کی تشکیل کر دی جائے۔ بالکل ٹھیک، میں مثال پیش کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے کوٹ پہنا ہے، اگر مجھے اسی طرح کا کوٹ چاہیے ڈیزائن کے لیے، نمونے کے لیے مجھے یہ کوٹ دینا ہوگا، بھئی ہمیں پگڑی چاہیے، پگڑی کا کپڑا چیک کرنا ہوگا، تب جا کر اسی طرح کا ہمیں کپڑا ملے گا، پھر اسی طرح کی پگڑی کہلائی جائے گی، اسی طرح کی سلائی بنے گی، اسی طرح کا کوٹ کہلایا جائے گا۔ اگر اس طرح کا نہیں بنائے گا اس پر اعتراض آئے گا، ایبجیکشن آئے گا، سوال آئے گا، اشکال آئے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا نمونہ تمہیں دیا تھا، ہم نے آئیڈیل تمہیں دیا تھا، ہم نے چیز کے بناوٹ کی ترتیب تمہیں دی تھی، تم نے اس پہ عمل
क्यों نہیں کیا تھا؟ یہ طے ہے کہ عمل کی اجرت تب ملے گی جب نمونے کے مطابق بنایا جائے گا۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن مجھے بتاؤ پوری زندگی رسول اللہ کی کیسے گزری ہے؟ پیغمبر کا بچپن کے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، پیغمبر کا لڑکپن کے لڑکوں کے لیے آئیڈیل ہے، پیغمبر کی جوانی جوانوں کے لیے آئیڈیل ہے، پیغمبر کا 63 سال کا بڑھاپا پورے لوگوں کے لیے یہ بہترین قسم کا اس پہ آئیڈیل ہے۔ نبی کی امن کی زندگی، نبی کی جنگ کی زندگی، نبی کے گھر کی زندگی، نبی کی سفر و حسر کی زندگی، پیغمبر کی نماز کی عبادت کی زندگی، پیغمبر کی گھریلو زندگی۔ نبی خامد تھے تو کیسے تھے، غالب تھے تو کیسے تھے، نانا تھے تو کیسے تھے، حضور پاک نبی تھے تو کیسے تھے، امت کے امام تھے تو کیسے تھے، مدرس معلم تھے تو کیسے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنوں سے کیسے رکھی، بیگانوں سے کیسے رکھا، حضور پاک علیہ السلام نے کس طرح دشمن کو زیر کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے مفتوحہ علاقے میں اپنی ترتیب کیسے رکھی ہے، حضور کی بود و باش کیسے تھے، حضور کے لیل و نہار کیسے تھے، پیغمبر کے دن رات کی زندگی کیسی تھی، تفصیل قرآن میں نہیں ہے، ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، وضاحت قرآن میں نہیں ہے، ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں ہے، پھر وہ ایک ہی علم ہے جس کی اندر پوری تفصیل ہے، اس علم حدیث کہتے ہیں، وہ ایک ہی علم ہے جس میں پوری تفصیل ہے۔ سوال آپ کا ہوگا، جواب شریعت کا ہوگا، پوچھنا آپ نے ہوگا، جواب شریعت دے گی۔ پیغمبر نے حالت جنگ کیسے گزاری، حالت امن کیسے گزاری، پیدائش تا وفات کی زندگی پیغمبر کی کیسے تھی، علم حدیث سے جواب آئے گا۔ اگر علم حدیث سے آگے پھرے تو پھر یہ جواب نہیں دے سکتے، پھر امت اس میں حسنہ پہ عمل نہیں کر سکتی۔ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی، پوچھ کے بعد گرفت ہوگی، گرفت کے بعد عذاب ہوگا، عذاب بھی سزا کی شکل میں ہوگا۔ وجہ علم حدیث سے منہ پھیرا تھا، علم حدیث سے کمر اس نے کی تھی، اس بنیاد پہ سوال آئے گا تو علم حدیث کی دوسری دلیل ہم دے سکتے ہیں کہ یہ واقعی شاہ ولی اللہ کی بات سچ ہے۔ رحمت اللہ علیہ نے اچھے جملہ فرمایا کہ علم حدیث تمام علوم کا سرچشمہ۔ اگر میں اس پہ بھی آگے چلوں تو میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، میرے دوستو، اس میں حسن اپنی جگہ اور اسی طرح آئیڈیل کے معاملات کے ساتھ قرآن کے علوم کا بیک گراؤنڈ سمجھنا اپنی جگہ، لیکن قرآن کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چل جائے، اس میں حسنہ بھی پتہ چل جائے، لیکن قرآن کی آیت ہو اس پر سوال اٹھے، یہ آیت اس جگہ میں اتری تھی، اس موقع پہ اتری تھی، اس معاملے میں اتری تھی، ٹھیک، لیکن سوال اٹھے، کوئی کہے یہ آیت یہاں کے لیے ہے، کوئی کہے یہ یہاں کے لیے ہے، ہر بندہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آیت سے استدلال کرے، آیت کو پیش کرے، آیت سے دلیل دے، آیت کو ایز اے پروفنگ آپ کے سامنے رکھے تو آپ بطور ایویڈنس اس کو ایکسپٹ کریں گے، بطور ثبوت کے مانیں گے یا رد کریں گے۔ اس کا معیار کون بتائے گا؟ اس کا معیار بھی علم حدیث طے کرے گی۔ اگر کسی بندے نے علم حدیث سے آنکھیں پھیری ہوگی، وہ آیت کے اسلوب کے اوپر سودا بازی کر جائے گا، آیت کے مستدل پر وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، وہ اس میں گنجائش دے گا، اسپیس دے گا اور اس کی 2 نمبری کو قبول کرے گا۔ لیکن جس بندے کے سینے میں علم حدیث موجود ہوگا، جس کا مطالعہ علم حدیث پہ ہوگا، جس نے علم حدیث کو مستحضر رکھا ہوگا، وہ اس کا جواب دے کر اس الجھن سے دور کرے گا۔ آپ کہیں گے مثال دیجئے، میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 105 آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے مسلمانوں، یہ حکم آپ کو ہے، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی بندہ گمراہ ہوگا تمہیں تکلیف نہیں ہو سکتی کیوں تم ہدایت پہ ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے، ظاہری طور پہ یوں سمجھ آتا ہے کہ صرف اپنی فکر کرو، دوسرے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر میں جائے، وہ جہنم میں جائے، وہ گمراہی میں جائے، وہ ضلالت میں جائے، جو مرضی آئے کرے، کرتا پھرے، کیوں قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، تم صرف اپنے آپ کو دیکھو، اپنی جان کو دیکھو، اپنے نفس کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، دوسرے کی فکر نہ کرو۔ حالانکہ ظاہری مفہوم غلط ہے، مفہوم یہ نہیں ہے، مفہوم کچھ اور ہے۔ آیت قرآنی کیسے کہہ سکتی ہے کہ تم باقیوں
बुराइयों को छोड़ के सिर्फ खुद में अमल करो, बाकियों को छोड़ के खैरखाई और भलाई को छोड़ो, अपने आप को देखो। कुरान कैसे कह सकता है, हालांकि कुरान कहता है लोगों खुद भी अमल करो, अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों खुद भी बचो, फैमिली को बचाओ, विद फैमिली जन्नती बनो। कुरान कहता है दीनी उलूम आगे फैलाओ, कुरान कहता है अमर बिल मारूफ करो, कुरान कहता है नही अनिल मुनकर करो। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की वजह से इस उम्मत को खैर उम्मत का खिताब मिला है, इस उम्मत को खैर उम्मत का एजाज मिला है, इस उम्मत को खैर उम्मत का ओहदा मिला है, इस उम्मत के कंधों पे तमगे ये खैर उम्मत के सजे हैं। वजह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, इस उम्मत के सर पे सरदारी का ताज सजा है। वजह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है क्योंकि रब का कुरान कहता है, सूरत नंबर 4 सूरत निसा कहती है, आयत नंबर 110 बताती है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाह। लोगों ईमान वाले तुम हो, बेहतरीन उम्मत तुम हो, क्योंकि लोगों के फायदे के लिए तुम काम करते हो, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। अगर ये इस आयत का ज़ाहिरी मतलब ले, अलैकुम अनफुसकुम, सिर्फ अपने आप को देखो, किसी और को न देखो, बाकी आयत का मफहूम बातिल होता है, बाकी अहकाम मुअत्तल हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे? तो एक ही जवाब है, इल्मे हदीस पे आएंगे, दरबार नबुव्वत पे आएंगे, दरबार रिसालत पे आएंगे, मोहम्मदी कदमों में आएंगे, उनसे पूछेंगे अल्लाह के रसूल कुरान आप पे उतरा है, तशरीह भी आपने करनी है क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, तशरीह तबयीन तफसीर आपने देनी है। बताइए मसला क्या है? ये आयत सिर्फ मेरे सामने पेश नहीं हुई, आपके सामने पेश नहीं होगी, बल्कि सदर अव्वल में जब रिसालत आप दुनिया से गए थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर मसऊद था, सिद्दीकी दौर मुबारक था। मानीन ज़कात को भी नेज़े की अन्नी पे सिद्दीक ने रखा था, मुनकरीन खत्म नबुव्वत को भी तलवार की नोक पे रखा था। तो कुछ लोग आए अबू बकर सिद्दीक के रास्ते में कुछ ठहराव दिलाने के लिए और आकर कहने लगे अमीरुल मुमिनीन, जानशीन पैगंबर, खलीफतुल मुस्लिमीन, क्या मामला है? इतनी सख्ती, एक तरफ मुनकरीन ज़कात से टक्कर, मानीन ज़कात से टक्कर, खत्म नबुव्वत के मुनकरीन से टक्कर, मुर्तद्दीन से टक्कर, अभी हुकूमत पे पांव मजबूत नहीं है, कहां जा रहे हो? सिद्दीक का ऐलान था, नहीं मैंने इन मुल्कों के साथ नरमी नहीं करनी। अबू बकर की जिंदगी दांव पे लगती है, लग जाए, अयंकुसुद्दीन वाना है, या अबू बकर जिंदा रहेगा या फितरों को खत्म करूंगा, ये जोश था। तो किसी ने आयत पढ़ दी, सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये वाकया लिखा है कि किसी ने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, कुरान कह रहा है लोगों ईमान वालों तुम अपनी जानों की फिक्र करो, और ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, कोई जितना गुमराह होते हो जाए तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अबू बकर आप इस आयत को देखें, नरमी करें। इमाम हजरत अबू बकर पे जवाब दिया है, इल्मे हदीस की बुनियाद है, इल्मे हदीस का एजाज है, इल्मे हदीस का तोहरा है, इल्मे हदीस की पगड़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, बहुत अच्छा किया कि मुझसे पूछा, जाओ बुजुर्ग सहाबा के पास, आले बैत के दरवाजे बुजुर्गों से जाके पूछो अल्लाह के रसूल ने इसका मतलब क्या बताया था। तो सिद्दीक ने मतलब बताया, फरमाया पाक पैगंबर पे आयत उतरी, ऐ ईमान वालों अपनी जान की फिक्र करो, कोई कितना गुमराह होते हो जाए तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। फरमाया अल्लाह के रसूल ने इससे बड़ा आखिरी जमाना है, फितने का जमाना है, लड़ाई का जमाना है, फसाद का जमाना है, जब फितने फैल जाए, आदमी के कंट्रोल में ना हो, उसके बस में ना हो, उसकी ताकत में ना हो, उसकी दस्तावेज में ना हो कि वो उस पे गलबा पा सके। तो फिर ऐसा करे अपना ईमान बचाए, फिर ऐसा करे अपना दीन बचाए, फिर ऐसा करे अपना मजहब बचाए, एक कोने में चला जाए, घाटी में चला जाए, किसी जगह छुप जाए, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी जान की फिक्र करे। और इस वक्त ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, कोई गुमराह हो जाए, कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, इख्तियार तुम्हारा नहीं है, हुकूमत तुम्हारी नहीं है, अथॉरिटी
तुम्हारी नहीं है तो तुमसे रब सवाल नहीं करेगा। सिद्दीक अकबर के इस जवाब पे वो एतराज करने वाले खामोश हुए, बल्कि इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जामे तिरमिज़ी में हजरत अबू सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से इसी वाक़या को लिखा। तो सवाल करने वाले को हजरत अबू सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बाखबर आदमी के सामने सवाल उठा रहे हो, बाहिल्म आदमी के सामने सवाल उठा रहे हो। यही बात हमने हुजूर से पूछी थी। हुजूर ने फरमाया था हर वक्त की बात नहीं है, फितने के वक्त की बात है। मेरे दोस्तों, मैंने शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के एक कौल पे बात शुरू की थी कि इल्मे हदीस तमाम उलूम का सरचश्मा है। मैंने 3 मिसालें देके बात को मुदल्लल मुबरहन किया है कि पहली दलील ये है कि अगर इल्मे हदीस को नहीं देखोगे, कुरान की आयत का नुज़ूल पता नहीं चलेगा। इल्मे हदीस को नहीं देखोगे, उसमें हसना पे अमल नहीं कर सकोगे। इल्मे हदीस को नहीं देखोगे, कुरान में उलझन आ गई तो सुलझा नहीं सकोगे। ये सिर्फ इस बुनियाद पे कि इल्मे हदीस बड़ी चीज है। इल्मे हदीस की बुनियाद, इल्मे हदीस के बगैर चला नहीं जा सकता। इल्मे हदीस के बगैर शरीयत को तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इल्मे हदीस के बगैर उलूम से मुतवत्ते नहीं हो सकते। इल्मे हदीस के बगैर उलूम से मुस्तफीज नहीं हो सकते। इल्मे हदीस के बगैर अगर जिंदगी गुजारी तो कब्र में भी गिरफ्त होगी, आखिरत में भी गिरफ्त होगी, क़यामत में भी गिरफ्त होगी। और मेरे साथियों, मैं इसी पर एक बात मजीद आपकी खिदमत में करता हूं। आओ, जिन लोगों ने इस पर कुर्बानियां दी, अपनी जवानियां लगाई, सलाहियतें लगाई, अपने इसके ऊपर हर किस्म की तबदों की माल औकात औलाद लगाई और इल्मे हदीस हम तक पहुंचाया, उन शेरों का नाम मुहद्दिसीन किराम है, उन बुजुर्गों का नाम मुहद्दिसीन किराम है, उन शख्सियात का नाम मुहद्दिसीन किराम है। मुहद्दिसीन वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इल्मे हदीस में लगा के हदीस आप तक पहुंचाई, हम तक पहुंचाई और हमें बताया कि लोगों, पैगंबर का फरमान उम्मत तक पहुंचाओगे, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर बनेगी, आखिरत भी बेहतर। मैं उन मुहद्दिसीन की कुर्बानियों की बात करने लगा हूं कि इल्मे हदीस हम तक कैसे पहुंचा। अब तवज्जो रखना, मुहद्दिसीन में पहला तबका मुहद्दिस सहाबा का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत, रसूलुल्लाह के मुखातिबीन अव्वलीन, वो पैगंबर की याराना, पैगंबर की जमात सहाबा, पैगंबर का घराना, पैगंबर की फैमिली अहले बैत है जो पहले इस उम्मत के मुहद्दिसीन कहलाते हैं। 2 दौर इन पे आए हैं। एक दौर वो था जब हदीस लिखने पे हुजूर ने बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी, मना कर दिया था। फिर दूसरा दौर आया जब बैन उठा लिया गया। फिर दूसरा दौर वो है पाबंदी हटा ली गई, लिखने की इजाजत मिली। मैं दोनों द्वार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने एक मसले को पूरी तफसील से जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने बैन लगाया था, फरमाया ला तक्तबू अन्नी शैअन फमन कतब अन्नी शैअन फलयमहु। फरमाया लोगों, अगर हदीस की कोई बात कुरान लिखते वक्त लिख ली थी उसे मिटा दो, सिर्फ कुरान लिखना, हदीस न लिखना। ये पहला दौर था। चलता रहा, चलता रहा, हत्ता के 7 हिजरी का वक्त आया। 7वीं हिजरी में जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कबीला दौस से उठ के, कबीला दौस आज भी सऊदिया के इलाके अबहा में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा अबहा के रहने वाले हैं। इतना ठंडा प्यारा खुशगवार माहौल उस शहर का है कि आपको मरी की ठंडक भी भूल जाए। हजरत अबू हुरैरा वहां से चले, उस जमाने में यमन में था, आजकल सऊदिया का हिस्सा है, वहीं से मदीना तैयबा तशरीफ लाए। सन 7 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा का जमहूर का कौल इस्लाम का यही है, अगरचे बाकी अकवाल भी अपनी जगह है। उस वक्त फिर हदीस पाक के लिखने की और याद करने के मामलात में खुली इजाजत लिखने की मिल गई। वजह इतना अरसा बैन क्यों रहा, मना क्यों किया? याद रखें, लॉजिक होती है अक्सर मसाइल में। कुछ मसाइल अमर ताबुदी होते हैं, जैसे अभी हजरत मुफ्ती हसन दामत बरकातुहु अलैहि इरशाद फरमा रहे थे, अमर ताबुदी का माना शरीयत कह दे सवाल न पूछे। और कुछ उलूम वो है जिसमें शरीयत कह दे तो उसके सवाल का जवाब किया जा सकता है, शरीयत जवाब देती है। ये वजह लॉजिकल है, इसके जवाब शरीयत ने दिया है। क्यों मना किया?
फरमाया उसकी वजह ये थी, रिसालत महब अलैहिस्सलाम ने शुरू में देखा अल्लाह का कुरान धड़ाधड़ उतर रहा, मुसलसल उतर रहा है, लिहाजा ये कुरान लिखेंगे साथ हदीस भी लिखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कुरान और हदीस को इकट्ठा लिख बैठे और बाद के लोग परेशान हो, ये हदीस है ये आयत है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, खुदा की बात है या मुस्तफा की बात है, इल्तिमास न कर ले, मिला न बैठे और इस तरह के मामलात हो जाएंगे, फिर कुरान पाक को समझाना मुश्किल हो जाएगा। फिर हुजूर पाक ने माइंड सेट दिया, कॉन्सेप्ट दिया, सहाबा की ज़हन साजी की, फरमाया नहीं नहीं सिर्फ कुरान लिखो, लिखने का मिजाज बना, आज के बाद लिखा गया तो कुरान लिखा गया और कुरान करीम की तिलावत हुई, वही मतलू को इतना जबरदस्त लिखा, माहौल बन गया कि अब कोई हुजूर हदीस की बात करे उसको सिर्फ याद किया जाता था, लिखा नहीं जाता था। फिर एक वक्त आया जब सन 7 हिजरी आई, इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह ने सुनन नबी दाऊद के अंदर जिल्द नंबर 2 के अंदर किताबुल इल्म के अंदर बाब किताबतुल इल्म के अंदर एक रिवायत को जगह दी है। पैगंबर के सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस अस्सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु ये शख्सियत हुजूर के पास बैठ के इजाजत हासिल करके लिखना शुरू कर दिया। हदीस लिखते लिखते चले गए। फिर कुछ लोगों ने रोका और कहा अब्दुल्ला क्यों लिख रहा है, हर चीज न लिख, क्योंकि तूने हर हदीस लिखनी शुरू कर दी है। पैगंबर कभी गुस्से में है, कभी प्यार में है, कभी मजाक में है, कभी किसी को डांट रहे हैं, कभी मसला बता रहे हैं, तू सब लिखी जा रहा है। जी नहीं, यूं न लिख। फनहतनी कुरैश फकालू व रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब व रज़ा फअमसक्तु अनिल किताब, ये लिखने से रुक गए। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक ने पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, पहले तो तेरे हाथ में करतास होता, हाथ में कलम होती, लिखता ही लिखता चला जाता, अब वो कितना वक्त हुआ तूने लिखना छोड़ दिया, अब्दुल्ला क्यों छोड़ा? अर्ज के या रसूलल्लाह मामला ये बना, इन लोगों ने मुझे बताया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बतौर शफ़क़त किसी से बात करें, बतौर प्यार करें, बतौर मज़ाक करें, बतौर गुस्सा करें, किसी को डांट दें, तू सब कुछ लिख रहा है, सब कुछ न लिख। अल्लाह के रसूल खड़े हुए, हुज़ूर पाक ने उंगली उठाई, मुंह मुबारक की तरफ और इरशाद फरमाया फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, अब्दुल्ला लिखना शुरू कर दे, इस ज़बान पे रब का पहरा है, मज़ाक में बोलूं, खुशी में बोलूं, किसी को डांट के बोलूं, या मैं मसला बताऊं, हक बताऊं। ये दौर था जब लिखने की इजाजत मिली। तो फिर ये मुहद्दिसीन का पहला तबका जिन्होंने पूरी तरतीब के साथ अपनी मेहनत के साथ मामला किया और हदीसें हम तक पहुंचाई। फिर वो वक्त आया जब पैगंबर के सहाबा ने सिर्फ हदीस नहीं लिखी, सहाइफ बना दी। इतने इतने सहाइफ हदीस पाक के बनाए कि मैं आपकी खिदमत में सहाबा कराम के सहाइफ को पेश करूं तो इसमें सहीफा सादिका एक सहीफे का नाम है। और सहीफा सादिका वो है जिसमें 1000 हदीस के वाक़यात सिर्फ इसी अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखे थे। आज मुस्नद अहमद उठाए, इसका बेश बहा हिस्सा मुस्नद अहमद में इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने मुस्नद की तरतीब पे जमा कर दिया है। इसके बाद आगे जाइए, सहीफा हजरत सुमरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहीफा लिखा, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहीफा लिखा, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहीफा लिखा। और फिर ये सहाबा कराम के सहीफे आगे चले। हजरत अबू हुरैरा नहीं लिखते थे, सिर्फ याद किया करते थे, आगे लिखवाते थे। फिर इन सहाबा ने जिन्होंने लिखा या जिन्होंने हदीसें याद की, इन सब ने अपने शागिर्दों को लिखवाए। तो फिर ताबईन का जमाना आया, सहाइफ बनते चले गए। सहीफा हम्माम इब्न मुनब्बिह का नाम भी आता है। बाकी मुल्कों में भी ताबईन ने इस पर इतना काम किया कि इस काम की मिसाल पे आज गैर मुस्लिम भी मानने पे तैयार है कि जितनी अपने नबी की जिंदगी मुसलमानों ने जमा की है, इतना पूरी उम्मत में बाकी जगह कोई नहीं कर सकता। ये रसूलुल्लाह की जमात ने किया, फिर जमात के शागिर्दों ने किया और इसको हुकूमती सतह पे लिखवाया गया। जिस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह सय्यदुत ताबिईन
سید الطابعین، جس کے لیے محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کی 10ویں جلد میں ایک واقعے پہ امام ابن تیمیہ کے شذوذ پہ رد کرتے ہوئے فرمایا فما ھذا رد بلیغ علی ابن تیمیہ واتباعہ لانہ طابعی کبیر وقد فعلہ، فرمایا طابعی کبیر ہے، عمر بن عبد العزیز ہے، اس کی یہ کام میں اس بات کا ثبوت، اس بات کی دلیل ہے کہ باقی بندوں کا قول نہیں مانا جا سکتا۔ یہ وہ ہے عمر بن عبد العزیز جسے بعض ہمارے بزرگوں نے الخلیفۃ الخامس، الخلیفۃ السادس کے لفظ سے یاد کیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا پرامن دور کہ اس کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا، عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں تشریف لائے اور انہوں نے احادیث پاک کو لکھوایا، بلکہ امام ابو بکر ابن حزم کو مدینہ طیبہ میں مقرر کیا گیا، اور امام جسے حضرت امام زہری کہتے ہیں، انہیں ملک شام میں ایک حجاز کا محدث، ایک شام کا محدث، پھر انہوں نے صحائف لکھے اور امیر المؤمنین نے وقت کو دکھائے تو وہ فرمانے لگے اسے چھاپا جائے گا سرکاری سطح پہ، پھر سرکاری سطح پہ چھپا اور دنیا میں پہنچا۔ آج علم حدیث جو ہم تک آیا ہے وہ اس طرح آیا ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین میں کچھ وہ بھی ہیں جنہیں درمیانے درجے کے تابعین کہتے ہیں، پھر انہوں نے بھی علم حدیث لکھا، صحابہ سے پڑھا، امت کو پڑھا کے دیا اور امت کو سمجھایا، سنایا، بتایا، لکھوا کے دیا۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا آتا ہے، جن کی پیدائش کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول سن 80 ہجری کا ہے، جمہور کا قول ہے 70 ہجری، امام صاحب کے پوتے حماد بن اسماعیل بن ابی حنیفہ کا قول ہے، امام سمعانی کا قول 60 ہجری کا ہے۔ کیوں؟ یہ اقوال کا مطلب یہ ہے اگر امام صاحب سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، صحابہ کا زمانہ 110 میں ختم ہوا، 30 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کی شاگردی میں رہے ہیں، اگر سن 70 ہجری کا قول مانا جائے 110 پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے، 40 سال ابو حنیفہ صحابہ کے زمانے میں رہے ہیں، اگر سن 60 ہجری کا قول مانا جائے 110 ہجری پہ تابعین کا زمانہ شروع ہے، صحابہ کا ختم ہے، تو آدھی صدی ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، صحابہ کو دیکھا۔ امام اعظم کی کتاب الاثار کا نمبر ہے، اور کتاب الاثار میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو لکھوایا، اپنے استاذوں کے علوم، پیغمبر کے صحابہ کے علوم، پیغمبر کی صحابہ کی باتیں، اور پھر وہ کئی روایات پہ ہے۔ کتاب الاثار بروایت امام ابو یوسف، بروایت امام محمد، بروایت امام ظفر، بروایت امام حسن بن زیاد لؤلؤی، کئی کتاب الاثار کے نسخے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھ کے امت کو دیے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر محنت کی، احادیث پاک کو یاد کیا اور لکھوا کے دیا۔ ایک دن بیٹے نے، جن کا نام حضرت امام حماد تھا، حضرت امام حنیفہ کے بیٹے ہیں، ابا سے بات کر رہے تھے، والد نے انہیں نصیحت کرتے فرمایا بیٹا تجھے 5 حدیثیں سنا رہا ہوں، تو بچپن میں بیٹھا ہے، ان 5 حدیثوں کو یاد کر لے اور یاد رکھنا ان کی قدر و قیمت۔ تیرے باپ نے 5 لاکھ حدیثوں سے یہ 5 حدیثیں خلاصہ نکال کے تجھے بچپن میں یاد کرائی۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ پھر یوں لکھا گیا، پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت امام مالک کی موطا کا نمبر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں موطا امام مالک پہلے ہے، جی نہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ کی اس پہ تصریح ہے، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ فرمایا لوگوں، امام مالک کا نمبر اس کے بعد ہے، پہلے امام ابو حنیفہ ہے، پھر امام مالک نے موطا لکھی ہے۔ مختلف کتابیں اس دور میں لکھی گئی اور چیزیں کبھی موطا کے نام سے، کبھی مصنف کے نام سے، کبھی جامع کے نام سے احادیث پاک کی کتابوں کو جمع کیا گیا، کیونکہ موطا اور اسی طرح جامع اور اس طرح مصنف یہ وہ کتابیں تھی جس میں حدیث بھی تھی، رسول اللہ کے صحابہ کے فتاوی بھی شامل تھا۔ اور ان کے بعد پھر ایک دور اور شروع ہوا جسے ہم اصحاب سیاہ ستہ کہتے ہیں، سیاہ ستہ کے اصحاب۔ یہ جو 6 کتابیں جو ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیاہ ستہ میں حدیث ہوگی تو حدیث ہے، اس سے ہٹ کے ہوگی تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ وفاق المدارس کے نصاب کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایمان کے لیے تو حدیث کئی موجود ہیں، کتابیں کئی موجود ہیں،
یوں نہیں کہا جا سکتا کہ سیاہ ستہ ہے تو بس اسی کو ہی لے لے. ایک دن ایک شخص عقل کا اندھا علم حدیث کا آدھا منکر ایک جگہ بیٹھے مجھے کہنے لگا مولانا سیاہ ستہ کا معنی بالکل سچی 6 کتابیں، اس سے ہٹ کے میں حدیث نہیں مانتا. میں نے کہا جی بسم اللہ بتاؤ ذرا تمہیں پہلا کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہتے آتا ہے. میں نے کہا سنائیں. کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا حضور کا فرمان ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بسم اللہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ان 6 کتابوں میں مجھے فرمان نبوی یہ کلمہ دکھا دے. میں نے کہا جتنا زور لگانا ہے دکھا دو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. میں نے حدیث پاک کے الفاظ میں کیوں کہا کہ باب میں تو امام مسلم نے بھی ابواب میں لکھ دیا ہے، لیکن امام مسلم نے لکھا ہے نا فرمان نبوی میں مجھے دکھا دے، تو اسے نہیں ملا. تو کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے حدیث ہی نہیں ہے. بابا یہ حدیث پاک میں ہے لیکن وہ ان 6 سے ہٹ کے مستدرک میں ہے، ان 6 سے ہٹ کے تمہیں ملے گا، ان 6 سے ہٹ کے مصنف عبد الرزاق میں ملے گا، اس سے ہٹ کے ملے گا. جب کلمے کے لیے باقی حدیث کو دیکھا جا سکتا ہے تو قائد اور مسائل کے دلائل کے لیے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو میرے دوستو پھر دور آیا، پھر اصحاب سیاہ ستہ کا. ان کا کیا کام تھا؟ ان نے کیا لکھا؟ سنیں ان لوگوں نے ایک کام کیا، وہ یہ تھا کہ جو پہلی حدیث کی کتابیں تھی مصنف کے نام سے، جامع کے نام سے، موطا کے نام سے، اس میں حدیث بھی تھی، صحابہ کرام اور اہل بیت کے فتاوی بھی شامل تھے. ان لوگوں نے فتاوی کو الگ کیا، احادیث میں حضور کے فرامین کو الگ کیا اور یوں لکھ کے امت کو دیا. اور یہ علم حدیث کی 3 ترتیبیں ہو کر آج آپ کے اور مجھ تک یہ چیزیں پہنچی ہیں. میرے دوستو اس کے بعد میں 2 باتیں مزید بھی عرض کرنے لگا ہوں. نمبر 1 حدیث پاک ہم تک آتی ہے تو اس کے اوپر یاد رکھے 2 قسم کا پہرا موجود ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں 2 قسم کی ترتیبیں موجود ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جن لوگوں کے لیے اپنی آنکھیں استعمال کریں، وہ لوگ جن کے لیے اپنے کان استعمال ہوئے. آپ کہیں گے آنکھیں اور کان کا کیا مطلب؟ ایک حدیث کا راوی ہے، ایک حدیث پر اسماء الرجال سمجھانے والا ہے. راوی کا مطلب جس نے اپنے کانوں سے حدیث کو یاد کیا، سنا، آگے پہنچایا. راویان حدیث کا بہت بڑا نام ہے. جب تک حدیث کی سند نہیں ہوگی حدیث تک نہیں پہنچ پائیں گے. سند حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک محدث اپنے نام سے بتاتا ہے میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اللہ کے رسول سے پڑھا. مثلا امام بخاری حضرت امام مالک تک اپنی سند بتاتے ہوئے کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، اپنے لیے فرماتے ہیں اخبرنا یوسف عن المالک عن عبد الرحمن القاسمی عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ترتیب یہ آخری حدیث ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پڑھا رہے تھے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے، یہ سلسلہ سند ہے، یہ راویان کا ہے جنہوں نے اپنے کانوں کو استعمال کیا اور پیغمبر کا فرمان ہم تک پہنچایا. اس کے بعد آگے حدیث پر سکیورٹی گارڈ کا نمبر آتا ہے جنہوں نے اپنی آنکھیں، اپنا دماغ، اپنی تقدو استعمال کی اور حدیث کا پہرا دیا. وہ لوگ اسماء الرجال کے محدثین ہے. اسماء الرجال کنہیں کہتے ہیں؟ اسماء اسم کی جمع ہے، رجال رجل کی جمع ہے. لوگوں کے نام. کیا مطلب لوگوں کے نام؟ یہ لفظ تو لوگوں کے نام ہے، اندر پورا بایو ڈیٹا موجود ہے، اندر پورا سوانح حیات موجود ہوتی ہے. یہ راوی حدیث سنائے گا پڑھا کس سے ہے، پیدا کب ہوا تھا، فوت کب ہوا ہے، اور شاگرد کتنے تھے، کیا اس کے شاگردوں میں کوئی کم ظرف یعنی اس کا کم دماغ والا کوئی راوی برا تو نہیں تھا، کوئی ضعیف تو نہیں تھا، متہم بالکذب تو نہیں تھا، متہم بالعدالہ تو نہیں تھا. یوں چیک کیا جاتا ہے. اتنی چیک ہے، صرف چیک نہیں ہے، ری چیک ہے. اتنا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے عمل میں بھی ایسا کیا کہ وہ سر ننگے بازار سے نکلا، فرمایا اس کی حدیث تو ٹھیک ہوگی لیکن بیان یہ کرے گا، روایت کو ضعیف کہہ دیں گے. یہ کبوتر پالتا تھا، کبوتر پالنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ فلاں فلاں ایک ایک چیز دیکھی جاتی تھی. بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام نسائی، حضرت امام بخاری رحمہم اللہ کی بڑی کڑی شرائط ہے. اس طرح کی شرائط اور کہیں نہیں ملتی. بعض جگہ محدثین تساہل سے کام لے کر، نرمی سے کام لے کر وہ شرطیں چھوڑ دیتے ہیں
اس لیے باقی کتابوں کا نمبر بعد میں ہے، امام ابو حنیفہ کا پہلے، امام بخاری امام نسائی کا پہلے، بلکہ مغرب کے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ بخاری سے بڑھ کے نسائی ہے، ان کی شرائط ان سے بھی کڑی ہے، لیکن ہمارے مشرق کے حضرات کی تحقیق ہے نہیں، نسائی سے بڑھ کے بخاری ہے۔ بہرحال یہ شرائط ہے ان کی، یہ اسماء الرجال کے معاملات میں بڑے سخت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پتا چلا فلاں محدث نے علم حدیث یاد کیا ہوا ہے اور ایک حدیث اس کے پاس ہے، اس کے پاس گئے، وہ اپنے گھوڑے کو باندھنے کے لیے یوں گھاس کا اشارہ کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے تاکہ گھوڑا سمجھے گھاس میں، ہاتھ میں گھاس ہے، گھوڑا دوڑ کے آیا، انہوں نے باندھ دیا، پوچھا بھائی گھاس تو نہیں تھا، بلایا کیوں؟ کہا ایسے آتا نہیں۔ فرمایا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا نظریہ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ گھوڑے سے دھوکہ ہے، لہٰذا میں آپ سے علم حدیث نہیں لے سکتا۔ اس طرح ان لوگوں نے قربانیاں دی، اس طرح محنتیں کی اور آج ہم تک یہ چیزیں آئی۔ بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر اے سپرنگ جو ایک مستشرق مصنف ہے، اس نے الاصابہ پہ جو اپنا مقدمہ لکھا ہے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب پہ، اس میں وہ لکھا ہے، کہتا ہے ملت عیسائیت، ملت موسویت اور اسی طرح ملت امت داؤد صابیت جنہیں کہتے ہیں جتنی پہلے کی ملتیں قومیں ہیں، اگرچہ ان کا وجود مسلمانوں سے پہلے ہے، ان کے انبیاء پہلے آئے، انہوں نے نبوت کے علوم سے سرفراز کیا، لیکن یہ تینوں قومیں آسمانی مذہب رکھنے کے باوجود مل کے بھی اتنی محنت اپنے نبی کے فرامین پہ نہیں کر سکے جتنی اکیلے رسول اللہ کی امت نے اسماء رجال کفن بنا کے اپنے آقا کی باتوں پر پہرا دیا۔ وَمَلِيحَةٌ شَهَرَتْ بِهَا ذَرَّاتُهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ اسے کہتے ہیں کہ مخالف بھی مان جائے، آپ کا دشمن بھی مان جائے، آپ کا اپوزیشن کرنے والا بھی مان جائے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک جاری رہے گا، اسے اسماء رجال کا فن کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں علم حدیث کی عنوان پہ یہ چند باتیں کی، رب جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کے والد مکرم شیخ العزیز حضرت مولانا قاری محمد الیاس دامت برکاتہم العالیہ کو مجھے حضرت مولانا محمد نواز صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے ہاں علم حدیث کے عنوان پہ بات کرنی، ابا جی یہی فرماتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی مجھے، یقین مانے ایسی محفلیں میں چاہتا ہوں علوم کے سامنے، علوم کے معاملات، علوم کی بات، دلیل کی بات، ایویڈنس کی بات، پروف کی بات لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یوں بازو چڑھا کے آج اس سے چڑھنا تھے، آج اس سے چڑھنا ہے، لیکن بہت اچھا لگا، بہت بہتر لگا، بہترین، محجبین، دل نشین، حسین، کیونکہ باتیں اس کی جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس لیے ان نے اس کی بات پہ بات فرمائی، تو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن بچوں نے یہاں علم حدیث پڑھا، تخصص پڑھا اور اسی طرح قرآن پڑھا اور اس چیز کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ ان کو مبارک فرمائے، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے معاونین کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یہ علوم آج علم حدیث، علم قرآن، علم تفسیر، علم فقہ جس ترتیب پہ ہمیں مل رہی ہیں، وہ مخزن، وہ معدن، وہ مرکز، وہ مستودع ہے تو انہیں مدارس دینیہ، یہ دینی مدارس ہیں جن کی وجہ سے آج علم حدیث آپ کو مل رہا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یہ بھی کہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں ہمارے بھی استاذ بن جائیں واسطہ در واسطہ، تو اس کے لیے دروازہ کالج کا نہیں ہے، دروازہ یونیورسٹی کا نہیں ہے، دروازہ اسکول کا نہیں ہے، دروازہ انسٹیٹیوٹ کا نہیں ہے، دروازہ کسی ٹویٹر کے ٹیوشن سینٹر کا نہیں ہے، دروازہ وہ ہے جسے قال اللہ پڑھایا جاتا ہے، جسے قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ یہ مدرسہ ہے، وہ یہ مکتب ہے، وہ یہ مسجد ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ میرے دوستو، آج مدارس کے طاقت کو توڑنے کے لیے کئی قسم کے معاملات سامنے لائے گئے، لیکن مدارس کبھی نہیں جھکے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں،
बड़ों के साथ मिलकर रहें, क्योंकि अलबरकत मा अकाबिरिकुम, तुम्हें बरकत लेनी है, तुम्हें कुव्वत लेनी है, तुम्हें अल्लाह की मदद और नुसरत लेनी है, तो अपने बुजुर्गों के साथ ठहरो। जितना रश क्यों ना हो जाए, अगर वालिद के हाथ में बेटे की उंगली थामी हुई है तो वह बेटा रश में नहीं घूम सकता, चाहे वो रेवेंट का इज्तिमा क्यों ना हो, चाहे हज जैसा इज्तिमा क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा हमारा खत्म नबुव्वत का मिलाए पाकिस्तान की गोल्डन जुबली का इज्तिमा क्यों ना हो, या इसी तरह जितना बड़ा इज्तिमा हमारे 7 साला कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम नौशेरा का क्यों ना हो, जहां लाखों अफराद ने शिरकत की, बच्चा नहीं घूमा। क्यों? वालिद ने उसके हाथ को थामा हुआ था और अपने इल्मी आबा, इल्मी बड़ों के हाथ में, अकाबर के हाथ में अपना हाथ दे दो, इनकी बात को बांध लो, फिर न तुम्हें कोई मदरसे बोर्ड के नाम पे हटाएगा, न तनख्वाह के नाम पे हटाएगा, न हुकूमती औहदों के नाम पे हटाएगा, न लालच के नाम पे हटाएगा। क्यों? हमने काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह पढ़ा है, हुकूमती औहदा मिले तब भी पढ़ाएंगे, ना मिले और कहीं से छोड़ तब हम तुम्हें देंगे। तो हम पांव की ठोकर पे इन औहदों को रखते हैं, पांव की ठुड्डे पे इन ताजों को रखते हैं। हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह के रसूल चाहिए। अपने बड़ों के साथ मिलकर रहे और इंशाअल्लाह ताला मदारिस इस्लामिया के लिए कानून साजी हो चुकी है। याद रखे, एक्ट बन चुका है, इसके लिए पूरी तरतीब हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला हम इस एक्ट को नहीं जाने देंगे, यही एक्ट मानेंगे, यही एक्ट नाफिज होगा, चाहे अमेरिका और अमेरिका के हवारी जितना अपना माथा छोटा करता है। सदर मुमलिकत ने एतराज में ये कह दिया कि ये फैटफ का मसला है और अमेरिका की नाराजगी का मसला है। बड़ा अच्छा किया, थैंक यू। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं सदर मुमलिकत का और अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का थैंकफुल हूं कि बड़ा अच्छी चीज की है आपने, हमें बता दिया है सुराख कौन सा है, हमें डंग कहां से मारा जा रहा है। बहुत अच्छा किया है। बहरहाल हमें खुशी है, जितना अमेरिका नाराज होते हो जाए। कल शरीयत उतर रही थी तो रब ने फरमाया था वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा, वो अल्लाह जिसने रसूल को हिदायत देकर भेजा, वदीनिल हक, और दीन हक देकर भेजा। क्यों? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, तमाम अदियान बातिला पे दीन मोहम्मद ही गालिब होगा। अल्लाह लोग नहीं चाहेंगे। रब ने फरमाया वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुजरिमून वलौ करिहल मुशरिकून, फरमाया मुशरिक, काफिर, मुजरिम, मुनाफिक और इसी तरह दुश्मन जितना मुंह पे 12 बजाता है बजा ले, उसके बावजूद भी दीन नाफिज होगा। यही ऐलान मेरा है अम्पायर का समय तमाम दीनी कुव्वतों, मुखालिफ कुव्वतों के लिए और उनके तमाम एजेंटों के लिए कि भाई तुम मुंह पे 12 नहीं, 12:15, 12:30, 12:45 बजा लो। इंशाअल्लाह ताला दीन हक की हिफाजत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम भी है, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान भी है, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी है, विफाकुल मदारिस अल अरबिया भी है और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया भी है। अगर तुम डंग मारना जाते हो तो इस मसले पर ये सपेरे हैं, ये डंग तोड़ना भी जानते हैं। बिल्कुल बात तय हो गई है, सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफी से शरार बुहला भी। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल